الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ورب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین، خاص طور پہ جناب مولانا اطہر کے مرحومین سید مظفر حسین ابن سید آبا حسین زیدی، سیدہ رئیس فاطمہ بنت سید اطہر حسین، سید شاہد حسین تقوی ابن سید صالح تقوی، رئیس الرحمن ابن رفیق الرحمن، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں ہمارے ابھی ایک عزیز کا انتقال ہوا ہے، سید رضا محمد رضا زیدی ابن سید محمد علی زیدی. انہیں بھی شامل سورہ فاتحہ قرار دیں اور مغفرت کے لیے بلند کر صلوات. سورہ مبارکہ شعراء کی 3 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ ان تینوں آیتوں میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کو بیان کر رہا ہے. ویسے بھی اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ وہی سکھائے گا جو اللہ کو جانتا ہو. صلوات پڑھنے محمد وعلیہ. معرفت کے مطابق گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو معیاری ہوتی ہی تب ہے کہ جب سامنے والے کو پہچانا جاتا ہو. اگر میں مقابل کو جانتا ہی نہیں کہ کون ہے تو میں اس کی بنیاد پر گفتگو نہیں کروں گا، اپنی بنیاد پر گفتگو کروں گا. اور اگر میں سامنے والے کو جانتا ہوں تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے بات کروں گا. حکم اور قاعدہ بھی یہ ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء الہی، نکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. تو سامنے والے کی اگر عقل اور معیار فہم اور معیار زندگی روشن ہو تو گفتگو مضبوط ہو سکتی ہے. دیکھیے، اہل بیت نے اگر ہم سے گفتگو اپنے معیار کے مطابق کی ہوتی تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم ان کی بات سمجھتے. انہوں نے ہم سے جو کچھ فرمایا ہے، جو اقوال، جو ان کے فرامین، جو ان کی احادیث ہیں، انبیاء کرام کی، ائمہ اہل، خود سرکار دو جہاں کی جتنی بھی احادیث ہیں، اگر انہوں نے اپنی عقل کے مطابق ہم سے بات کی ہوتی تو ہم ان کی عقل کے مطابق سمجھ ہی نہیں پاتے. انہوں نے ہماری عقل کے مطابق بات کی ہے، لیکن جب وہ اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنے بھی ان کے فرامین مناجات کی صورت میں ہیں، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا معیار کیا ہے۔ لہٰذا ہم ان کے دعاؤں کو بغیر تشریح کے سمجھ نہیں پاتے۔ ان کی دعاؤں کو سمجھنے کے لیے، ان کی مناجات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی آیتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہمیں انہی کے فرامین کا سہارا لینا پڑتا ہے، تب جا کے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل وجود ہے۔ اب یہ کیسے سمجھیں گے جب تک کہ علی کا ایک اور قول ہمیں مدد نہ فراہم کرے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ مولا فرما رہے ہیں وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل وجود ہے۔ جی اللہ پر خود اللہ دلیل ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں اللہ پر خود اللہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ ہم تو اگر آج کی بات کریں تو کہیں گے جی تحصیل حاصل ہے، جی یہ کیسے ممکن ہے کہ دلیل پر خود دلیل ہو۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ اللہ پر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ اپنے وجود پہ دلیل ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری ذات پر غور کر کے تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں تیری صفات سے تجھے نہیں جاننا چاہتا۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ یہ اس معیار کی گفتگو فرما رہے ہیں میں تیری ذات سے تجھے سمجھنا چاہتا ہوں، تو خود اپنی ذات پہ دلیل ہے، میں تیری صفات پر غور کر کے تیری معرفت حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اس کی صفات پہ غور کرو۔ ہمیں حکم دیا ہے کہ جب اللہ کو سمجھو پہچانو تو اس کی صفات پر غور کرو کہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ رازق ہے۔ اس کی صفات پر غور کرو تاکہ تمہیں اللہ اور خود فرما رہے ہیں ہم تیری صفات پر غور کر کے تجھے نہیں سمجھنا چاہتے، ہم تو تیری ذات سے تجھے سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ معیار فہم اہل بیت ہے۔ گویا حسین یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تیری صفات پر جتنی دیر بھی ہم غور کریں گے اتنی دیر ہی صحیح تیری ذات سے دور رہیں گے۔ تھوڑی سی دقت بڑھائیے گا میں کیا بات کر رہا ہوں۔ جتنی دیر تک صفات پر غور ہوگی تو اس کی ذات سے تو اتنی دیر تک دور ہے نا۔ فرما رہے ہیں ہم اتنی دیر کے لیے بھی تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتے۔ میرے ایک استاد نے مجھے مثال دی کہ اسے ایسے سمجھو کہ اگر روڈ پر سے کوئی خوبصورت مہنگی گاڑی گزر رہی ہو اور رستے میں کھڑے لوگ اس کی تعریفیں کریں کہ اس کے ویل کیسے ہیں، اس کا کلر کیسا ہے، جی مثال اس کی لائٹیں کیسی ہیں، اور گاڑی گزر جائے تو اتنی دیر تک تم نے اس کی گویا کیفیتوں پر غور کیا، یہ تم نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ ہے کس کی، اس پہ تو تم نے بات ہی نہیں کی کہ اس کا مالک کون ہے اور اس کا بنانے والا کون ہے۔ امام فرما رہے ہیں میں یا اللہ حسین کا فرمان ہے میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ یہ معیار ہے اللہ سے بات کرنے کا۔ الہی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھے علی کے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بی عزا ان تکون علی ربا، اے اللہ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی انت کما اوہب فاجعلنی کما تحب، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور تو ہے ہی ایسا جیسے میں چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس معیار کی گفتگو جب اللہ سے بات کر رہے ہیں یہ، تو جب یہ اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنے معیار کے مطابق بات کرتے ہیں، اور جب ہم سے بات کرتے ہیں تو ہمارے معیار کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو ہمارا تو جو معیار ہوگا اس کے مطابق بات کریں گے۔ اب ایک جیسا تو معیار ہمارا نہیں ہے، لہٰذا ایک جیسے اقوال ان کے نہیں ہیں۔ بعض اوقات بعض ان قاعدوں اور ان فارمولوں سے عاری و خالی اور ناآشنا لوگوں کے لیے ائمہ کے اقوال میں تضاد نظر آتا ہے۔ اہل دقت بیٹھے ہیں اور اس وقت کی مجلس میں خالصتاً مجلس سننے لوگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ مشکل وقت تھا یہ آپ کا آنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ بعض اوقات تضاد محسوس ہوتا ہے، لہٰذا ہم ایک فورم پہ بیٹھے تھے، ہمارے علمی مخالفوں نے
ہم سے کہا کہ جی آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ فلاں میں تو اختلاف تھا اور ہمارے 14 میں اختلاف نہیں تھا، آپ کے 14 میں اختلاف تھا؟ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے آپ کے 14 میں اختلاف تھا، آپ جنہیں 14 معصوم کہتے ہیں، آپ جنہیں 12 امام کہتے ہیں، ان میں اختلاف تھا؟ میں نے کہا جی کیسے تھا؟ کہنے لگے عمل میں بھی تھا اور قول میں بھی تھا۔ بھئی کیسے تھا؟ کہنے لگے عمل میں یہ کہ مثلا حسین نے جان دے دی مگر کسی کے ساتھ نشست نہیں کی، بیٹھک نہیں کی، بیٹھے نہیں حسین کسی کے ساتھ، اور حسین کے بھائی نے صلح کی۔ جی 12 اماموں میں یا امام حسن نے صلح کی یا امام رضا نے صلح کی، باقی ائمہ نے تو صلح ہی نہیں کی۔ ادھر ائمہ اہل بیت صلح نہیں کر رہے، ادھر ائمہ اہل بیت میں 2 ایسے فرد ہیں، 2 ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے صلح کی۔ یہ عمل میں اختلاف ہے، یہ 2 طرح کا عمل ہے۔ یا مثال کے طور پہ اقوال کے اندر ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، تو کیسے کہہ رہے ہیں آپ اختلاف نہیں ہے؟ تو میں نے اسے جو جواب دیا وہ آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ ہم نے پہلا جواب تو اسے یہ دیا کہ اگر یہی قاعدہ تمہارا ہے، توجہ چاہوں گا کہ ایک امام کا یہ انداز اور دوسرے امام کا یہ انداز اور یہ تم اسے اختلاف کہہ رہے ہو، تو پھر قرآن کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک 10 اختلاف تمہیں نظر آ جائیں گے۔ خود کبھی قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے۔ ہم یہ آیت مانیں یا وہ آیت مانیں؟ اگر آپ یہ قاعدہ لیں گے کہ وہاں یہ عمل تھا یہاں یہ عمل ہے، تو قرآن مجید کے اندر پھر اور پیچھے جاؤ، تورات کے اندر جو اللہ نے احکامات نازل کیے کیا وہی قرآن میں نازل کیے ہیں؟ جو انجیل میں اللہ نے شریعت نازل کی وہی کیا قرآن میں نازل کی ہے؟ تو یہ اللہ کا اختلاف ہے۔ یعنی اللہ نے جو مختلف ماضی کی کتابوں میں احکامات نازل کیے اور جو قرآن میں احکامات نازل کیے وہ مختلف کیوں ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو ماضی میں شریعت اور احکامات نازل ہوئے اور جو آج شریعت محمدیہ کے اندر احکامات نازل ہوئے ہیں، وہ اختلاف ضرور ہے، مگر وہ اختلاف اللہ کے کلام اور اللہ کے علم میں اختلاف نہیں ہے، سامنے والے کی قابلیت کا اختلاف۔ بس سامنے والا جتنا اہل ہوتا چلا جائے گا اتنی معیاری گفتگو ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، تو کتاب دے کر کیوں نہیں بھیجا؟ پہلا معلم آ رہا ہے جس کے پاس کتاب ہی نہیں ہے، پہلا انسانی اور بشری استاد بھیجا جا رہا ہے جس کے پاس کتاب نہیں ہے، وہ کتاب سے پڑھائے گا ہی نہیں جی۔ اور آگے بڑھیے، کتنے انبیاء ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئیں؟ یہ سنگینی جو کتاب الہی قرآن میں آئی ہے، کیا یہی سنگینی، علم کی سنگینی، پیغامات کی سنگینی تورات زبور انجیل میں یہی تھی؟ یقیناً نہیں تھی۔ تو یہ سنگینی کیوں بڑھی ہے؟ یہ وزن کیوں بڑھا ہے؟ یہ گہرائی، یہ گیرائی، یہ ثقالت، یہ وزن کیوں بڑھا ہے؟ اس لیے کہ سامنے والے کا معیار بڑھا ہے۔ کیا میٹرک والی کتاب آپ کچی پکی والے بچے کو پڑھائیں گے؟ کیا 9th کا سلیبس آپ پلے گروپ کے بچوں کو پڑھائیں گے؟ یہ اسکول میں اختلاف نہیں ہے۔ کوئی ہو تو کہہ دے کہ صاحب ایک اسکول ہے، ہر کلاس میں علیحدہ بات کر رہے ہیں آپ، تو یہ اسکول کا اختلاف ہے کہ ہر کلاس میں علیحدہ بات کر رہے ہیں۔ یہ اسکول کا اختلاف نہیں ہے، اس سامنے والے طالب علم کے معیار فہم کا مسئلہ ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ میری بات اگر منتقل ہو رہی ہو تو توجہ چاہوں گا آپ سے۔ یہ اختلاف اب ائمہ اہل بیت کے اقوال کے اندر ہمیں فرق محسوس ہو رہا ہے یا ان کے اقدامات میں اگر فرق محسوس ہو رہا ہے تو وہ ان کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کی قابلیت اور اہلیت کا مسئلہ ہے۔ جی، سامنے والے کی قابلیت کا مسئلہ ہے، اہلیت کا مسئلہ ہے۔ جیسے جیسے قابلیت بڑھتی جا رہی ہے ایسے ایسے ادھر سے پیغام بھی مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا جب بھی کبھی آپ ان پیغامات کو سنیں تو ان قاعدوں اور ان کسوٹیوں کی بنیاد پر سنا جائے گا۔
اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، انڈے میں دنیا کو کیوں نہیں ڈال سکتا؟ جب اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو مرغی کے انڈے میں پاکستان کو کیوں نہیں ڈال سکتا؟ مرغی کے انڈے میں مثال کے طور پر پوری زمین کو کیوں نہیں ڈال سکتا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ قدرت رکھتا ہے، انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے اندر لے سکے۔ ایسے ہی ائمہ اہل بیت کے پاس کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف پایا جاتا، مگر اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو قرآن کی تو کچھ آیتیں کچھ آیتوں سے ٹکرا رہی ہیں، تو وہ اختلاف نہیں ہے، وہ ایک آیت یفسر بعضہ ببعض، ایک آیت دوسری آیت کو سمجھا رہی ہے، اختلاف نہیں ہے۔ جیسے حاکم اور محکوم میں اختلاف نہیں ہوتا، ایسے ایک آیت اور دوسری آیت میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ایک اس پر حاکم ہے، ایک اس کی محکوم ہے۔ یہ قاعدہ بنے گا، یہ ہے مسئلوں کا حل۔ اگر قرآن میں اللہ نے کہا ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور اسی قرآن میں اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے، تو یہ تضاد نہیں ہے، بلکہ اس میں پیغام یہ ہے کہ یہ رکھا تو سب کے سامنے جائے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلہ۔ یہ ہے سب کے لیے، کوئی بھی جا کے قرآن اٹھا سکتا ہے، کھول سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، یہ قرآن سب کے لیے ہے، جو چاہے قرآن کو ہاتھ لگا لے، مگر سمجھے گا وہ جو صاحب تقویٰ ہوگا۔ تو جیسے جیسے تقویٰ بڑھتا چلا جائے گا، ایسے ایسے فہم قرآن بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ایک آیت اب دوسری آیت کو سمجھا رہی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ ائمہ اہل بیت کی زندگیوں میں بھی یہی پیغام ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک فرمان مصطفیٰ کے مطابق قرآن کا کوئی برابر کا وجود ہے جسے اہل بیت کہا جاتا ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ وہ رہے گا حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے نبی سے وہ ملاقات کرے گا۔ تو ہمیں ہر زمانے میں قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ایک فرد ڈھونڈنا ہے۔ اب وہ 12,000 ہوتے، وہ 1200 ہوتے، وہ 12 ہو گئے، اللہ چاہتا تو 1200 کر دیتا، اللہ چاہتا تو 12,000 کر دیتا اہل بیت کے افراد کو، لیکن اللہ نے 12 پر روک دیا۔ کہیں تو رکنا تھا نا، یہ تو بحث ہی کیوں کر رہے ہو کہ 12 کیوں؟ بحث یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ رہیں، اب وہ 1200 کی صورت میں رہیں، 12,000 کی صورت میں رہیں، یا 12 کی صورت میں رہیں۔ جی اگر 12 پر اس نے روک دیا تو 12ویں کو ایسے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ جب وہ چاہے گا اس کو ظاہر کر دے گا۔ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ۔ ہمارے علمی مسائل کو بھی حل کرتے ہیں، ہمارے ذہنی الجھنوں کو بھی حل کرتے ہیں۔ اہل دل جانتے ہیں کہ جب مشکل پڑے اور ان سے توسل ہو، ان سے رابطہ ہو، تو ایسے ذہن میں خیال ڈالتے ہیں کہ جس کا تصور سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہے کہ غیبی مدد نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آلہ۔ اس سے بہتر صلوات نبی کو۔ دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، آپ کی زندگیوں میں بھی ہوا ہوگا، میری زندگی میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بالکل بند گلی نظر آتی ہے کہ آگے رستہ ہی نہیں ہے، اور جیسے ہی مولا سے رابطہ کیا جائے مولا ہماری مدد کرے تو ایسا رستہ نکلتا ہے جس رستے کا ہم نے سوچا بھی نہیں۔ یہ وہ غیب سے مدد ہو رہی ہوتی ہے، وہ رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں غیب کے پردے میں بیٹھے ہوئے کہ ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہماری مکمل نظارت تمہارے اوپر ہے، میری طرف سے، ہماری طرف سے بس خلوص اور سچائی کی کمی ہوتی ہے، ان کی طرف سے عطاؤں میں کمی نہیں ہے، ان کی طرف سے بخششوں میں کمی نہیں ہے۔ وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ انبیاء کرام نے ہمیں دیا ہے، ائمہ اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، اور دعاؤں میں جن نبیوں کی دعائیں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں، نقل ہوئی ہیں، اللہ کو اچھی لگی ہیں وہ دعائیں، اور ان کا تعلق نبی کے زمانے سے ہے،
یعنی وہ انبیاء کی دعائیں جن کا تعلق امت مصطفیٰ سے ہے، جن کا تعلق نبی کی امت کے ساتھ ہے، انہیں اللہ نے دوبارہ قرآن کی صورت میں، وحی کی صورت میں نبی پر نازل کر کے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ورنہ دعائیں صرف یہی نہیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جن کا امت مصطفیٰ سے تعلق ہے، جن کا قیامت تک انسانوں کی ہدایت سے تعلق ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ اگر دعا کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ جس نبی کی، حضرت یوسف کے قصے کے اندر حضرت عیسیٰ کے واقعہ 24 نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ان نبیوں کی جو فرامین اور ان نبیوں کی جو کلمات اور دعائیں اور جملات قرآن میں آیت کے طور پر آئے ہیں، ان سب کا تعلق ہم سے بنتا ہے، اس لیے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ آیت، یہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے، اس کا تعلق بھی امت مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے رب ہب لی حکمن، یا اللہ، حضرت ابراہیم کا جملے، یا اللہ فیصلہ میرے حق میں کر دے۔ اب کیا دعا ہے ذرا دیکھیے، کیا انداز ہے حضرت ابراہیم کا، یا اللہ فیصلہ میرے حق میں کر دے۔ فیصلہ جس کے حق میں ہوتا ہے نا، اسی کی بات بلند ہوتی ہے، اسی کا نام اونچا ہوتا ہے، اسی کو کامیاب شمار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں فیصلہ میرے حق میں نہیں آیا تو وہ انسان رستے سے ہٹ جاتا ہے۔ جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے اسی کے حوالے اختیارات کیے جاتے ہیں، اسی کے حوالے جائیدادیں کی جاتی ہیں، اسی کے حوالے امور کیے جاتے ہیں، امور سونپے جاتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں فیصلہ میرے حق میں کر دے۔ تو کیوں حضرت ابراہیم کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم چاہ رہے ہیں کہ میری نسل میں وہی امور باقی رہے جو میں انجام دے رہا ہوں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری نسل اللہ کی بندگی میں رہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے والا ہوں، میری نسل بھی قربانی دینے والی رہے۔ میں اللہ کا مقرب اور خلیل ہوں تو میرے بچوں میں کوئی حبیب بھی بن کر سامنے آئے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ان کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے۔ اب قیامت تک نبیوں میں واحد نبی ہیں ہمارے نبی کے علاوہ، ہمارے نبی کے علاوہ نبیوں میں واحد نبی ہیں حضرت ابراہیم کے، جن کے احکامات شریعت محمدیہ کا حصہ ہیں۔ یہ حج کیا ہے، یہ طواف کیا ہے، یہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کیا ہے، یہ منی میں قربانی کیا ہے، یہ سب حضرت ابراہیم کا کیا ہوا کام ہے۔ وہ حضرت ابراہیم کا کیا ہوا کام شریعت محمدیہ کا حصہ ہے۔ یا اللہ فیصلہ میرے حق میں کر دے۔ اچھا، فیصلہ اپنے حق میں کروانے کے لیے کسی جج سے رابطہ کریں یا اللہ سے دعا کریں؟ یہ پیغام بھی حضرت ابراہیم کا ہے۔ اگر تم اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہو تو کسی پیسے کا اور کسی سفارش کا سہارا نہ لو، اور جب تمہیں اطمینان ہے کہ حق تمہارا ہے تو پھر اللہ سے کہو کہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ اور جب اللہ سے کہیں گے تو پھر اللہ جب فیصلہ کرے گا تو پھر یہ فیصلہ کسی اور عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ ہمارا تو ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا نا، لیکن اللہ کا کیا ہوا فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ساری دنیا ایک ہو جائے، ابراہیم کا احترام قیامت تک رہے گا۔ فیصلہ میرے حق میں کر دے۔ پھر فرمایا والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کی انجمن میں قرار دے۔ بہت دیر رک سکتا ہوں، میرا پسندیدہ مضمون ہے، لیکن ایک جملہ کہوں گا، ذرا زیارت حضرت عباس کو پڑھ کر دیکھیے۔ ہم انہیں عبد صالح کہہ کر پکارتے ہیں۔ ابراہیم اسے کہا جاتا ہے جو عباس کی انجمن میں بیٹھنے کی خواہش کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی، کربلا والوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، حسین کے جانثاروں میں شمار ہونا چاہتے ہیں ابراہیم۔ والحقنی بالصالحین، مجھے صالحین میں ملحق کر دے۔ میرا حشر، میرا نشر، میرا حساب، میرا کتاب، میرے معاملات صالحین کے ساتھ کر دے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت کے وارثوں میں قرار دے۔ یہ جنت کے وارثوں میں ہونے کی خواہش حضرت ابراہیم نے کی ہے، اور یہ دعا قبول ہوئی ہے، تبھی تو حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔
اولاد ابراہیم ہے نا، نسل حضرت ابراہیم میں سے ہیں، اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دیں، جنت کی وراثت۔ جی عجیب بات ہے، جنت کی وراثت تو ابراہیم علیہ السلام کو ملے، اور اگر ہم کہیں کہ زمین کے وارث اہل بیت ہیں تو کہتے ہیں کہ زمین کے وارث تو اللہ ہے۔ بھائی اللہ حاکم ہے، اللہ کی اصلی ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، جنت کے وارث تو غیر خدا بن سکتے ہیں، میں ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں جنہیں سمجھانا ہے مجھے۔ جی جنت کے وارث تو اللہ کے علاوہ کوئی بن سکتا ہے، زمین کا وارث کوئی نہیں بن سکتا۔ لہذا تنقید کرتے ہیں ان مولائیوں پر جو علی وارث کے اسٹیکر لگاتے ہیں، تغرے بناتے ہیں، علی وارث اپنے گھر میں لکھواتے ہیں تو کہتے ہیں جی شرک ہو رہا ہے۔ علی وارث ہیں یا اللہ وارث ہے؟ مجھے ایسے ایک حافظ قرآن مل گئے، کہنے لگے مولانا آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی مثال؟ کہا آپ کے یہاں شیعہ حضرات علی کو وارث ہے، وارث کہتے ہیں، اللہ وارث ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں حافظ ہوں۔ میں نے کہا سورہ انبیاء کی 104 آیت پڑھ کے سنائیے۔ وہ حافظ تھے، انہوں نے پڑھ کے سنا دی۔ آیت یہ تھی کہ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہم نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ میں نے کہا حافظ صاحب آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ قرآن جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ ہم نے زمین کا وارث اپنے نیک اور صالح بندوں کو بنا دیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی بھائی، یہ قبول ہوئی ہے حضرت ابراہیم کی دعا۔ اس زمین کا اختیار، اس کائنات، اچھا زمین کا اختیار کیوں کہ آسمان کا نہیں ہے، چاند ستاروں کا نہیں ہے؟ نہیں، زمین کا اختیار زیادہ اولویت رکھتا ہے۔ جی کوئی پوچھے کہ جی آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ ہم نے کہا جی فلاں صاحب ہیں اور یہ ڈاکٹر ہیں، تو برابر والے بیٹھے ہوا کہے کہ انہوں نے میٹرک پاس کر لیا، تو ہم تعجب سے اسے دیکھیں گے نا۔ جب میں نے تمہیں کہہ دیا ڈاکٹر ہیں تو پھر بھی پوچھ رہے ہو کہ میٹرک پڑھ لی انہوں نے یا نہیں؟ جب کہہ دیا یہ زمین کے وارث ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہو کہ آسمان کے ہیں یا نہیں؟ زمین کا وارث ہونا زیادہ مشکل کام ہے نا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ آسمان کا وارث ہونا، چاند ستاروں کا وارث ہونا آسان کام ہے۔ اسی لیے حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ بھائی اسلام آباد ان کے ہاتھ میں ہے، اور پھر کوئی پوچھے حیدرآباد ان کے ہاتھ میں ہے؟ جب کہہ دیا اسلام آباد ان کے ہاتھ میں ہے تو حیدرآباد تو خود بخود انہی کے ہاتھ میں ہے جن کے ہاتھ میں اسلام آباد ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے زمین کا وارث بنا دیا ہے تو چاند ستارے تو خود بخود انہی کے ہاتھ میں ہے۔ مرکز ہے زمین کائنات کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر صلوات نبی اللہ۔ اللہ نے اس کائنات کا اختیار، اس زمین کا اختیار، اس کے امور کی تدبیر ان لوگوں کے حوالے کی ہے کہ جنہیں اللہ نے سجا کر خلق کیا ہے اور پھر سجا کر انہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ کسی طرح کا کوئی عیب اور ریب ان میں نہیں رہنے دیا، کسی طرح کی کوئی کمزوری ان کے اندر نہیں رہنے دی، کمالات کا مجموعہ بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، وقت تنگ ہو گیا، انشاءاللہ رات میں بھی مجلس ہے اور گفتگو شاید اسی تسلسل میں آگے جائے، کیونکہ میں ابھی ایک اور منزل آگے آنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے وقت چاہیے اور ابھی وقت تنگ ہو گیا، مصائب بھی پڑھنے ہیں، اور یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ اذان ہو رہی ہو اور مومنین مسجد سے باہر جا رہے ہوں، تو یا تو میں اذان سے 10 منٹ پہلے ختم کروں کہ لوگ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ورنہ اگر میں اذان سے متصل ختم کر رہا ہوں تو میرا تو اختیار نہیں ہے کہ سب کو صف میں کھڑا کر دوں۔ تو وہ جو تشیع کی اچھی تصویر جانی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہمارے سارے کاموں پر غالب کام عزیزان گرامی اپنے مکتب کی ایک اچھی تصویر کو پیش کرنا ہے۔
ایک اچھا چہرہ پیش کرنا ہے، وہ صحیح چہرہ جو واقعی چہرہ ہے۔ ایک اور صلوات مرحومین کی مغفرت۔ بس اتنا طے ہو گیا کہ کمالات کے باب میں اور عظمتوں کے عنوان میں ایک عظمت کا عنوان یہ ہے کہ انسان نظریے کی خاطر مادی دنیا کو ترک کر دے، اس لیے کہ نظریے کو موت نہیں آتی، بدن کو موت آ جاتی ہے۔ نظریہ اتنا ہی زندگی پاتا چلا جاتا ہے جتنا اس پہ انسان اہتمام کرتا ہے اور خرچہ کرتا ہے۔ اگر نظریہ بہت ہی واضح اور روشن ہے اور صحیح ہے اور حق ہے تو پھر اس کی بقا کی خاطر قربانیوں سے دریغ نہیں کیا جاتا۔ وقت گزر جائے گا، انسان قبر کے حوالے ہو جائے گا، مگر جو چیز زندہ رہے گی وہ اس کا نظریہ ہے۔ اسی بنیاد پر مجھے بتائیے، کیا امام حسین زندہ نہیں ہے؟ شاید حسین مولا جتنا زندہ ہے اتنا زندہ بھی زندہ نہیں ہے۔ جو چل پھر رہے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے، جن کی زندگی کسی مقصد کی خاطر نہیں ہے، تو وہ شاید یقیناً زندہ نہیں ہے۔ مگر وہ حسین جس نے 1400 سال پہلے نظریے کی خاطر اور ایک عقیدے کی خاطر، ایک نظریے کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی، وہ آج بھی حسین زندہ ہے۔ اور احترام بھی اس لیے ہے کہ اصولوں کی خاطر زندگی گزاری اور اصولوں پہ جان دے دی۔ اصول زندہ رہتے ہیں، تہذیب زندہ رہتی ہے، اقدار زندہ رہتے ہیں۔ چلیے اپنے ذہنوں کو، کیسا اصول ہے جو حسین ابن علی نے اپنایا ہے؟ زمین پر اتروں گا نہیں، خیمہ نہیں لگاؤں گا جب تک زمین خرید نہیں لوں گا۔ جب ہم 2 رکعت نماز کسی کی اور کی ملکیت میں بغیر اس کی اجازت کے نہیں پڑھ سکتے، میں اور آپ نہیں پڑھ سکتے کسی اور کے اجازت کے بغیر، جب کسی کی ملکیت میں جائیں تو 2 رکعت نماز جب ہمیں پڑھنے کے لیے روک دیا گیا کہ اجازت لو پہلے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، تو مولانا حسین کربلا میں کیسے خیمے لگا لیتے ہیں؟ تو پہلا سوال تو یہ کیا کہ اس کی مالک کون ہے؟ جب معلوم ہوا کہ بنی اسد کے جوان ہیں تو حضرت نے ان یتیم بچوں کو، ان جوانوں کو اس کی قیمت ادا کی۔ پھر جب اپنی جگہ ہو گئی تو خیمے لگا دیے۔ اور 1400 سال پہلے حسین نے جو زمین خریدی تھی، آج حسین کا مزار وہی زمین دوبارہ خرید رہا ہے، اصلی کربلا کو بحال کرنے کے لیے۔ کیا کریم ہے، نسلوں کو بخش دی تھی اور پھر اب دوبارہ پیسے دے رہے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کو پیسے دیے جا چکے ہیں، مگر اب اولادوں کو دوبارہ پیسے دے رہے ہیں۔ اور پھر اس کربلا کی زمین پہ امام نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ بہن کو ساتھ اس لیے لائے تھے کہ قربانی کہیں گم نہ ہو جائے، تاریخ میں ناپید نہ ہو جائے، کہیں صفحات میں ناپید نہ ہو جائے۔ زینب نے کربلا کی قربانی کو کوفہ پہنچایا، کوفے میں خطبہ ارشاد فرمایا، رستوں میں خطبات ارشاد فرمائے، اور پھر میری بیوی کو شام لے جایا گیا۔ جناب زینب کا امتحان امام حسین سے کم نہیں تھا۔ وہ بیوی جو بغیر چادر کے کبھی بھائیوں کے سامنے نہ آتی ہو، وہ بیوی جو بغیر چادر کے کبھی اپنے بابا کے سامنے نہ آتی ہو۔ جب خبر ہوتی تھی نا کہ بابا گھر میں آ رہے ہیں تو بیوی زینب کا پہلا کام ہی ہوتا تھا کہ سر پہ چادر رکھے۔ اس بیوی کو کہاں کہاں بغیر چادر کے لے کے نہیں گئے۔ خود شام کے دربار میں یزید سے جب خطاب کیا ہے، اس میں بیوی کا جملہ ہے، ایک جوان مجھ سے کہہ رہا تھا کہ چادریں اتری تھیں، مکھنے نہیں اترے تھے۔ میں نے کہا کس بحث میں مبتلا ہو، کن گفتگوؤں کا شکار ہو؟ اس طرح کی باتیں کر کے تم اپنے ذہن کی کیفیت کو بھی بتا رہے ہوتے ہو۔ میں کہتا ہوں اگر کسی عظیم المرتبت انسان کو کوئی کہے کہ یہاں نہیں بیٹھو وہاں بیٹھو، کوئی بڑا آدمی ہو نا، کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی عظمت والا وجود ہو، وہ کہیں بیٹھ رہا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہیں یہاں نہیں بیٹھو وہاں بیٹھو، بس یہی اس پہ ظلم بہت بڑا ہے۔
جناب زینب کے بارے میں یہ سوچنا اور یہ بات کرنا، یہ انسان کے ذہن کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسی باندھ دی؟ پھر خود فرماتی ہیں یزید کے دربار میں جب خطبہ دیا ہے، اے یزید کیا تو ہمارے سروں سے چادریں اتار کر سمجھ رہا ہے کہ ہمیں ذلیل کر دیا؟ عجیب جملہ ہے جناب زینب کا، کیا تیرے ایما پر، تیرے حکم پر ہمارے سروں سے چادریں اتار کر تو نے یہ سمجھا کہ ہمیں ذلیل کر دیا ہے؟ تو جان لے عزت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ جسے چاہے عزت عطا کرتا ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا، آج تو بیٹھا ہے اور ہم کھڑے ہیں، تو تخت پہ بیٹھا ہے اور ہم ہاتھوں میں رسیاں بندھے کھڑے ہیں، یہ وقت گزر جائے گا۔ اے یزید یہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے۔ پھر فرماتے ہیں قید قیدک وجہت جہدک فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب، تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، مگر جان لے اللہ نے جو ہمیں شرف عطا کیا ہے وہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ آج بتایا جائے کہ یزید کی قبر کہاں ہے، اور کسے نہیں پتا کہ زینب کی قبر کہاں ہے۔ دنیا ترستی ہے کہ کسی طرح بی بی کی جالی کی زیارت کر لے، لوگ اپنا مال منال قربان کر کے پہنچنا چاہتے ہیں جناب زینب کے مزار پر۔ 2000 لوگوں نے جانیں قربان کیے ہیں جب بی بی کے روزے پہ داعش نے حملہ کیا، 2000 لوگوں نے جانیں قربان کیے ہیں، مگر بی بی کے حرم کے انہیں قریب نہیں آنے دیا ہے، بی بی کے حرم کی گلیوں میں نہیں آنے دیا انہیں، اپنی جانیں دے دیں۔ اور جانیں دینے والوں ان 2000 میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو بظاہر بہت بڑے عبادت گزار بھی نہیں تھے۔ میں جب یہ ملنگ اور مولائیوں سے اور بظاہر جن کے چہروں پہ آثار نہیں ہوتے، جن کے حلیے بہت زیادہ عبادت گزاروں کے نہیں ہوتے، میں جب ان سے پیار کا اظہار کرتا ہوں تو بعض لوگ اسے کچھ اور مطلب لیتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ جو ماتمی ہے نا، یہ جو تمہیں ملنگ نظر آ رہا ہے، جو تمہیں سادہ آدمی نظر آ رہا ہے، جو تمہیں ملا مولوی نظر نہیں آ رہا، یہ جو تمہارے معاشرے کا بہت بڑا پارسا تمہیں نظر نہیں آ رہا، اس کی بے احترامی نہیں کرو۔ علم پر جب کبھی کوئی آنچ آئے گی تو سب سے پہلے یہ نکلے گا۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، جب جناب زینب کے مزار پر حملہ ہوا تو معاشرہ جنہیں بے دین کہتا ہے، معاشرہ جنہیں کہتا ہے نمازی نہیں ہے، ان لوگوں نے جناب زینب کے روزے کے قریب نہیں آنے دیا ان لوگوں کو، اور ہزاروں کی تعداد میں تو زخمی ہوئے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے۔ جناب زینب کے روزے کی حفاظت کی، ایک چھوٹی بی بی کا مزار بھی بچایا، جس کا مزار 2 ہی بچے تو ہیں جو حسین کے قربانی کو تازگی عطا کرتے ہیں، ایک علی اصغر، ایک سکینہ۔ جناب علی اصغر کا ذکر مولا حسین کی قربانی کو تازگی دیتا ہے، اور جناب سکینہ کا ذکر امام حسین کی قربانی کو حیات دیتی ہے۔ حسین کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے حسین کی قربانی کی ضمانت لے لی ہے، ایک کو کربلا میں کھو کر آ گئی ماں، اور ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی ماں۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب آئی ہے نا، جب آئی ہیں جناب زینب کربلا میں چہلم کرنے کے لیے، تو امام حسین کی قبر پر ایسے گری ہیں جیسے بھائی بہن سے مل رہا اور بہن بھائی سے گلے مل رہے ہوں، اور پہلا جملہ یہ کہا ہے، میرے بھائی حسین، زینب تم سے شرمندہ ہے، تمہاری سکینہ کو شام کے بادلوں میں چھوڑ کر آ گئی، تمہاری سکینہ کو شام کے زندان میں دفنا کر گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل